بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. سورہ انعام آیت نمبر 18-19. اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر غالب و برتر ہیں، وہی بڑی حکمت والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں. اور کہتے ہیں اللہ آپ کہہ دیجئے اے نبی سب سے بڑھ کر چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ تو آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہے. اللہ گواہ ہے اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ اس میں قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو اللہ سے ڈراؤں. کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا. آپ کہہ دیجئے بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہوئے کفار مکہ نے آپ کی خدمت میں آ کر یہ عرض کیا کہ آپ کے سوا اللہ تعالیٰ کو کوئی اور رسول نہیں ملا کہ آپ اللہ ان کو رسول بناتے. ہم تو نہیں سمجھتے کہ آپ کے دعوے کی کوئی تصدیق کر سکتا ہے، کوئی گواہ آپ کے بارے میں کوئی گواہی دے سکتا ہے. اس سے پہلی آیات میں توحید اور رسالت کے باب میں اللہ نے الگ الگ باتیں بتلائیں. کبھی مذاق اڑایا اور کبھی آپ کو جھٹلایا. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں ملا. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کفار مکہ اس بات سے. یہ بات کہہ کر آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے اور آپ کو رسول نہ مان کر اور آپ کے خلاف کوئی گواہی دے رہا ہے یہ بات پوچھ رہے ہیں. تو ذرا ہم سوچ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی. آپ پر کون گواہ ہے کہ آپ رسول ہیں؟ کوئی تصدیق کر سکتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اس بات کی کوئی گواہی دے سکتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے. آپ کی پاک دامنی، آپ کا برتاؤ، آپ کا اخلاق سب کچھ دیکھتے ہوئے اوپر جو بات گزری کہ اللہ کے نبی خود کہنے لگے کہ وہی ذات ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہو. وہ کھانے والا نہیں ہے، وہ کھلانے والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر وہ عذاب لائے تو کوئی روک نہیں سکتا. میں بھی ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں تمہارے پاس کوئی غلط بات کروں. گویا کہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو رکھ کر نبی یہ کہہ رہے ہیں میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا تو دوسرے کی کیا مجال ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ کہلوا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو اس دن اللہ
اگر اس کو تکلیف پہنچا دے تو کوئی اور ہے جو اس کی تکلیف کو دور کر دے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی اور دور کرنے والا نہیں. اور کامیابی کی بات کیا ہے؟ آیت نمبر 16 میں اللہ نے بتلایا مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ. بات اصل میں یہ ہے کہ جس شخص سے اس روز عذاب ہٹا لیا گیا، عذاب سے جو بچا لیا گیا، وہی کامیاب ہے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے، صریح کامیابی ہے، واضح کامیابی ہے. اور اللہ نے کہا اگر اللہ کسی کو خیر پہنچانا چاہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس خیر کے پہنچانے سے روک نہیں سکتا. اور اللہ نے کہا اپنے بندوں سے اللہ ہی غالب اور برتر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب اور برتر ہے. اس بندوں کی کوئی مجال نہیں کہ اللہ کے غضب سے، اللہ کی رحمت سے، یا اللہ کے غضب سے، یا اللہ کی تاکید سے ہٹ جائے. نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ اس دن بھی نہیں ہوگی. جیسے یوم یفر المرء من اخیہ، یا یوں کہے گا قیامت کے دن آدمی این المفر قال کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، سوائے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کی کہیں اور سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی. اس جواب میں کہ کفار مکہ آ کر آپ کی گواہی طلب کرنے لگے کہ کون ہے گواہی دینے والا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ کہیے سب سے بڑھ کر چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے. اگر یہ گواہی مانگتے ہیں آپ سے آپ کے رسالت کی تو آپ کہیے، اے نبی آپ کہہ دیجئے قل اللہ شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اللہ اس بات کا گواہ ہے، اور مجھ پر قرآن کریم نازل ہو رہا ہے جو تمہارے سامنے کتاب کی شکل میں موجود ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور قرآن کریم کو بطور ثبوت کے وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس جس کو قرآن پہنچے ان سب کو اس بات کی طرف میں لاؤں اور اللہ سے ڈراؤں. اللہ کے نبی کی ایک صفت نذیر ہے اور بشیر بھی ہے، بشارت دینے والا، اور قیامت کے خوف سے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہونے سے گناہوں کو لے کر میں ڈرانے والا ہوں. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، میں اور اللہ بھی یہ گواہی دے، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. کیا تم بھی یہی گواہی دیتے ہو، یا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ میں تو یہ گواہی نہیں دیتا. لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ، میں اس بات کی گواہی تو نہیں دیتا بلکہ یہ گواہی دیتا ہوں إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اللہ ہی ایک ہے جو معبود ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں ایک مرتبہ سوار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے لڑکے، حضرت عباس چچا زاد بھائی تھے، چچا کے بیٹے تھے. اے لڑکے، کہنے لگے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے لڑکے، اللہ سے تو اطاعت کا معاملہ کر ہر خیر میں، اور اللہ سے مانگتا رہے ہر وقت. اللہ رب العزت تیری مدد کے وقت تجھے یاد کرے گا، تیری مدد کے وقت تجھے یاد کرے گا. اور اللہ کے علاوہ کسی کو معبود اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھنا. وہ تنگدستی میں جب تو خوشحال ہے، جب تو اللہ کو یاد کرتا رہے گا، جب تو تنگدست رہے گا اللہ تجھے یاد کر دے گا، اللہ تجھے یاد کرے گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کہ جس تک بھی قرآن کریم کا یہ پیغام پہنچ گیا قیامت تک اس کو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اس نے قبول کر لیا.
ایک اور حدیث میں جس تک قرآن پہنچ گیا اور اس نے قرآن کی بات کو مان لی گویا کہ اس نے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا، اللہ کے نبی کی زیارت گویا کہ اس نے کر لی، گویا کہ اللہ کے نبی کی زیارت، اس لیے کہ بغیر دیکھے گواہی دینا اور اس بات پر ہم گواہی دینا جس بات پر اللہ اور اللہ کے رسول گواہ ہیں۔ اللہ کہہ رہا میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، تو اس بات کی گواہی ہم اللہ کو بنا رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو، آپ کی گواہی کو ہم مان کر کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں تمہاری شرکت سے بیزار ہوں۔ وہ تو یہ کہنے لگے، حالانکہ یہ غلط بات کہنے لگے، یہود و نصارہ کی ان کی کتابوں میں بھی آپ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو کہا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ جو غلط بات کہہ رہے ہیں مشرکین آ کر، آپ کی گواہی کون دیتا ہے؟ آپ کا ذکر ہم نے کتابوں میں بھی نہیں پایا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں آگے 20 نمبر 20 سورہ انعام میں، اے نبی یہ تو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا تذکرہ نہیں پاتے، آپ کے بارے میں کوئی گواہ نہیں، بلکہ یہ تو اپنی اولاد کو پہچاننے کی طرح آپ کو پہچانتے ہیں۔ دیکھیے بچے ماں باپ کو اس طرح نہیں پہچان سکتے جس طرح ماں باپ اپنے بچے کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ بچے کی نشو و نما اس کی پیدائش سے لے کر اس کے لڑکپن تک جو ماں باپ اس کی طبیعت کو، اس کی عادت کو، اس کے جسم کے اعضاء کو جو جس طرح پہچانتے ہیں اس طرح کوئی اور نہیں پہچانتا۔ اللہ نے ایسی مثال دے کر کہا کہ اے نبی آپ کو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ گواہی لاؤ آپ نبی ہیں کہ نہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جو بات ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ذکر ہم نے تورات اور انجیل میں یہود و نصارہ کی کتاب میں نہیں پایا، یہ تو آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یا یہود و نصارہ، وہ لوگ رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں، یعرفونہ پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جس طرح کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بچوں کی طرح پہچانتے ہیں، لیکن ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ کا ذکر نہیں مانتے۔ اللہ کہتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح پہچانتے ہیں۔ ایک ایک بات کی تصدیق انہوں نے کی ہے کتابیں کھول کھول کر۔ زید ابن سعنہ ایک یہودی، تورات کے جاننے والے، یعنی سمجھے کہ تورات و انجیل کے بڑے عالم، لیکن اسلام لانے سے پہلے اپنا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات کو ہم نے کتابوں میں پڑھا اور آپ کے اندر پایا، کتابوں میں پڑھا اور آپ کے اندر پایا، کتابوں میں پڑھا اور آپ کے اندر پایا، بار بار اس کا تجربہ ہم نے کیا، لیکن ایک بات تھی جس کا امتحان مقصود تھا کہ آپ کے ایک صفت اللہ کے نبی کی پچھلی کتابوں میں یہ تھی کہ آپ سخت غصے کی حالت میں بھی ہوں تو آپ کا برداشت اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ غصے میں اپنے آپ کو انسان قابو میں رکھے، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ غصہ ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، غصہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ غصے میں آدمی اپنے حق ہونے کو بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دماغ بھی کام نہیں کرتا، یہاں تک کہ غصے میں آدمی اپسیٹ ہو جاتا ہے، اس کی دماغ کی رگیں پھٹ سکتی ہیں۔ خون کے دوران جب دماغ میں زیادہ ہو جاتا ہے، خون کی رگیں اس کی دماغ سے پھٹ سکتی ہیں، اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ بے جا غصہ ہے یہ بے جا غصہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت تھی کہ سخت غصے کی حالت میں بھی آپ سے برداشت جدا نہیں ہوتا تھا۔
حلم، اور جو جتنا غصہ کرتا ہے اس کے ساتھ اتنا ہی برتاؤ آپ کا نرم ہوتا تھا، حلم اور بردباری کا ہوتا تھا۔ یہ صفت میں نے اللہ کے نبی میں نہیں دیکھی، چنانچہ اس کو آزمانے کے لیے میں آپ کی مجلس میں آتا رہتا اور موقع تلاش کرتا رہتا، موقع کی تلاش میں رہتا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ایک جماعت آئی ہے، ایک وفد آیا ہے جو آپ سے سوال کرتا ہے کہ کچھ آپ ان کو دے دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، جاؤ کسی سے کچھ قرض لے کر ان کو دے دو۔ چنانچہ یہ طاق میں تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے فلاں باغ، کھجور کے باغ ہیں، کھجور کے درخت ہیں، اس باغ کے بدلے پیش کی میں آپ کو کچھ سونا قیمتی اشرفی دینار دے دیتا ہوں، جب وقت آئے تو وہ کھجور کے باغ میں لے لوں گا، پیشگی طور پر ایڈوانس میں یہ رقم دے دیتا ہوں، اور وقت آنے پر میں وہ چیز جو ہے لے لوں گا یا جو ہے پیسے واپس لے لوں گا۔ چنانچہ مدت کہہ کر انہوں نے جو ہے پیسے دے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ ان کو دے دو۔ اب یہ آدمی وقت آنے سے پہلے، مدت کے ختم ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی کیوں آپ میرا مال لے کر مجھے واپس نہیں کرتے؟ آپ نے دینے کو کہا تھا، کیوں نہیں دیتے؟ یہاں تک کہ آپ کے گلے میں ایک چادر تھی جس کو کھینچ کر کہنے لگا آپ کیوں نہیں دیتے اب میرا مال؟ مجھ سے قرض لیا اور دینے کا وعدہ کر کے نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ بازو میں کھڑے ہوئے تھے، کہتے گستاخ کہیں کہ کس طرح کی بات کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، کون ہے تو؟ نے کہا میں زید ابن ثانہ ہوں۔ زید ابن ثانہ، تم تو پڑھے لکھے ہو، تمہارا یہ برتاؤ ہے؟ جانتے تھے کہ یہ تورات کو جاننے والا ہے، پڑھا لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس کہنے پر اللہ کے نبی نے فرمایا عمر خاموش رہو، بلکہ تم کو انصاف کرنا چاہیے، جاؤ جا کر اس کا حق ادا کر دو، اس کا قرض ادا کر دو، اور تم نے جو بات کی ہے اس کی بنا پر اتنے سا اور زیادہ کھجور تم کو دینا ہوگا۔ چنانچہ ان کو لے کر گئے اور کھجور دینے لگے، اور کچھ سا جتنے اللہ کے نبی نے کہا اتنے دینے لگے۔ تو اس نے کہا یہ کس وجہ سے ہے؟ انہوں نے کہا جو میں نے سخت بات تم سے کہہ دی اس کی پاداش میں، اس کی سزا کے طور پر، اس کے جرمانے کے طور پر اتنے کھجور زیادہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے کہا، زید بن ثانہ نے کہا نہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کو میں جاننا چاہتا تھا، نہ یہ کھجور مجھے چاہیے، بلکہ میرا مال جتنا ہے اس میں آدھا مال سارے مسلمانوں کے لیے وقف ہے، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اپنے سارے جائیداد میں سے آدھی جائیداد کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے کی حالت میں بھی برداشت۔ آدمی کے کردار کی جو دعوت ہوتی ہے بڑی مؤثر ہوتی ہے، کتاب لکھنے اور تبلیغ کرنے، تقریر کرنے سے زیادہ انسان کی جو کردار سے جو عمل ہوتا ہے، ہر بڑے آدمی کا عمل اپنے گھر والوں کے لیے، ہر معزز کا سردار ہے، قبیلے کا، خاندان کا بڑا ہے، یہاں تک کہ اس کی نیت کا اثر بھی اس کی قوم پر پڑتا ہے، اس کے گھر والوں پر پڑتا ہے، اس کے رشتہ داروں پر پڑتا ہے، اس کے قبیلے پر پڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انہوں نے آیا اور آ کر جو ہے اسلام کو قبول کیا، اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، بات اصل مقصد یہ تھی، آپ کی توہین مقصود نہ تھی، بلکہ آپ کی صفت اور آپ کے اخلاق کو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، اس کو جاننا تھا۔ تو یہی بات اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے تورات و انجیل، جن کو اہل کتاب کہتے ہیں، وہ تو آپ کو اپنے بچوں کی طرح پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔
جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے. اور جو نقصان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کا نقصان ہوتا ہے. اگر ایمان نہ لائے خود اپنے آپ پر وہ ظلم کرتا ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی اور زیادتی نہیں کرتا. انسان خود اپنے گناہ کی وجہ سے، اپنے حرکت کی وجہ سے ظالم بنتا ہے. اپنے آپ پر ظلم کر کے بھی ظالم بنتا ہے آدمی. ظالم وہی نہیں ہے کہ جو دوسرے پر ظلم کرے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا بھی ظالم ہی کہلائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا